نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل، پی ٹی آئی والے دم دبا کر بھاگ نکلے ہیں۔ وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کا بھاگنا ہماری کامیابی ہے، ہم لوٹ آیا، ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے، ہم ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ مسلسل اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے تھے۔ اہم عہدوں پر تعینات اعلیٰ افسران کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ کنٹینر کو اس لیے آگ لگائی کیونکہ اس میں اہم معلومات تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل، پی ٹی آئی والے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کا بھاگنا ہماری کامیابی ہے، ہم لوٹ آیا، ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے، ہم ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ مسلسل مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ اہم عہدوں پر تعینات اعلیٰ افسران کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ کنٹینر کو اس لیے آگ لگائی کیونکہ اس میں اہم معلومات موجود تھیں، اور انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر یہ مکمل پلان موجود تھا، کس طرح حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کو یرغمال بنانا تھا، پارلیمنٹ پر قبضہ کرنا تھا، ان کو نقصان پہنچانا تھا، ان کی بے توقیری کرنی تھی، تو اس لیے اپنے ہی کنٹینر کو خود ہی آگ لگا دی تاکہ جو ہے وہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں، لیکن ان کا فورنزک جو ہے وہ کروایا جائے گا تاکہ معلومات سامنے آ سکیں، ان کا جو اصل مقصد کیا تھا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کا نام غلطی سے علی امین گنڈا پور رکھا گیا، ان کا نام بھگوڑا ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے بشرا بیوی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو اپنے شوہر کو لے کر لینے آئی تھی لیکن وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اس میں حکومت کی نااہلی نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور اس بار بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے گریز کیا، لچک دکھائی، اور انہوں نے واضح طور پر اس کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح کا سوال جو وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی کیا گیا کہ ان کو فرار کروایا گیا ہے یا فرار ہوئے ہیں یا کوئی معاونت کی گئی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا جس سے جو صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکتی، لیکن جو اب کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈی چوک ہے وہ اس کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے۔ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے، ہم ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ مسلسل مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ اہم عہدوں پر تعینات اعلیٰ افسران کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ کنٹینر کو اس لیے آگ لگائی کیونکہ اس میں اہم معلومات موجود تھیں، اور انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر یہ مکمل پلان موجود تھا، کس طرح حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کو یرغمال بنانا تھا، پارلیمنٹ پر قبضہ کرنا تھا، ان کو نقصان پہنچانا تھا، ان کی بے توقیری کرنی تھی، تو اس لیے اپنے ہی کنٹینر کو خود ہی آگ لگا دی تاکہ جو ہے وہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں، لیکن ان کا فورنزک جو ہے وہ کروایا جائے گا تاکہ معلومات سامنے آ سکیں، ان کا جو اصل مقصد کیا تھا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کا نام غلطی سے علی امین گنڈا پور رکھا گیا، ان کا نام بھگوڑا ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے بشرا بیوی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو اپنے شوہر کو لے کر لینے آئی تھی لیکن وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اس میں حکومت کی نااہلی نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور اس بار بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے گریز کیا، لچک دکھائی، اور انہوں نے واضح طور پر اس کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح کا سوال جو وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی کیا گیا کہ ان کو فرار کروایا گیا ہے یا فرار ہوئے ہیں یا کوئی معاونت کی گئی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا جس سے جو صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکتی، لیکن جو اب کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈی چوک ہے وہ اس کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا ہے۔